السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا۔ وقال اللہ تعالی لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ صدق اللہ العظیم۔ جب کبھی بھی کوئی حق کی بات کہتا ہے، سچ کی بات کہتا ہے، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہیں پاک باز، یہ بڑے ہیں نیک پاک، یہ بڑے ہیں نیک حلال کھانے والے۔ تو ایسے میں جب بھی نبیوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، انہوں نے آگے سے مذاق اڑایا، انکار کیا اور ساتھ مذاق اڑایا۔ تو یہ مذاق کی رسم حضرت نوح علیہ السلام سے چلی تھی کہ جب انہوں نے کشتی بنانی شروع کی تو وہ مذاق میں ایک دوسرے پر اتنا ہنستے ٹھٹھا کرتے، گرتے پڑتے تھے، اور ان کی ان بدتمیزیوں سے پیغمبر کو تلخی چڑھ گئی اور اللہ سے شکایت کی، بہت مذاق اڑاتے ہیں، خدا میں کیا کروں۔ آپ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا کہ تم کہو تم مذاق اڑاتے ہو، ہم تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر وہی کشتی پہاڑوں کی بلندیوں تک آئے ہوئے پانی کے طوفان پہ چلتی جا رہی تھی، اور وہ تمام ڈبکیاں کھاتے ہوئے مر رہے تھے۔ تو اس لیے کوئی سچا بندہ اخلاق والا عمدہ بات کرے تو اس کو سننا چاہیے۔ اگر وہ مذاق کرے تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، بس سلام متارکت کرو اور آگے بڑھ جاؤ، الجھ نہ جاؤ ان کے ساتھ، اور اس لیے ان کے ساتھ معذرت کے انداز میں بات کرتے ہوئے ان سے دور ہو جاؤ۔ اور وہ نئی باتیں اور نئے مذاق بنائیں گے تو خدا نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے افسوس کہ جب کبھی بھی ہم نے نبی بھیجا انہوں نے مذاق اڑایا اور انکار کیا۔ انکار کرنے والے مختلف بدتمیزیاں کرتے ہیں، اور یہودیوں جن کو 3000 سے اوپر انبیاء کی لسٹ ہے ان کی قوم میں، وہ آخری نبی کو جان پہچان چکے تھے، لیکن پھر بھی پاس سے گزرتے اور کہتے السلام علیکم۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ نبی پاک نے فرمایا وعلیکم، اور اما عائشہ کو زیادہ غصہ چڑھ گیا اور انہوں نے فرمایا وعلیکم السلام ولعنۃ اللہ وغضب اللہ علیکم۔ نبی پاک نے فرمایا جب میں نے ایک جواب دے دیا تھا تو زائد کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور نبی پاک کو جب وہ باہر سے آوازیں دیتے تھے ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان کو بے عقل کہا ہے کہ جو بڑوں کے ساتھ بولتے ہوئے تمیز نہیں کرتے، ان کو بے شعور کہا گیا ہے۔ تو یہ برداشت کرنی پڑتی ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ایسوں سے، ان کی تنقیدوں سے، ان کی لعنتوں سے، ان کی پھٹکاروں سے، ان کی گالیوں سے برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس برداشت میں بہت صبر چاہیے، بڑا دل گردے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، کیوں نہیں وہ مسلمان ہوتے، لگتا ہے آپ جان کو کھلا دو گے۔ اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کرو جو وہ یہ طعنے اور یہ باتیں کرتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور عمدہ ستھرے طریقے سے ان سے ذرا سائڈ پہ ہو جائے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔